افضل لوگڑے صاحب کا اگلا سوال ہے کہ شیخ عبدالسلام الشعیر مسجد نبوی کے مدرس جو متعصب حنبلی عالم ہیں ان سے استفادہ کرنا کیسا ہے؟ میں بہت زیادہ گہرائی سے واقف نہیں ہوں. اس وقت ان کی ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، غالباً آپ انہی کی بات کر رہے ہیں اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے. وہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ کہ ہاتھ جو ہے وہ زیر ناف باندھا جائے گا اور سینے پر ہاتھ باندھنا یہ یہودیوں کی علامت ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں بعض حنبلی علماء میں پائی جاتی رہی ہیں، انہی میں سے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ہیں. دوسرے مسائل جو عقائد کے مسائل ہیں، منہجی مسائل ہیں، دوسرے مسائل جن میں وہ صحیح باتیں کرتے ہیں، ان مسائل کو اگر کوئی یہ تمیز کرنے کا شعور رکھتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو ان مسائل میں استفادہ کر سکتا ہے. لیکن عام طور سے استفادہ ہمیں ایسے علماء سے کرنا چاہیے جو علماء قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق خالص طریقے سے پیش کریں. یہ اگر وہی ہیں جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنا یہودیوں کی علامت ہے، عبدالسلام شعیر غالباً یہی ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنے والے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاں منہجی شعور مکمل طریقے سے نہیں ہے. ان کو اس طرح کے مسائل عوامی پلیٹ فارم پر بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صحابہ اکرام کا عمل سینے پر ہاتھ باندھنے کا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے نماز کے قیام میں، اسلاف امت سینے ہی پر ہاتھ باندھتے تھے. امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، اور اسی طریقے سے محدثین، علماء، فقہا، مفتیان، جتنے بڑے علماء گزرے ہیں سب کا عمل سینے پر ہاتھ باندھنے کا رہا ہے، کیونکہ یہی عین سنت ہے اور یہی صحیح سنت ہے. لہذا اس طرح کی بات اگر یہ وہی ہے جنہوں نے کی ہے جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاں خلل ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے خلل سے محفوظ رکھے.